زندگی میں ایک بار ضرور سنیں یہ نادر اور حسین واقعہ۔ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے۔ 3 بار سلام کیا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ پھر جو ہوا اسے سن کر فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو دل کو چھو جائے، روح کو روشن کرے اور ایمان میں تازگی پیدا کرے۔ یہ کہانی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی کی زندگی کے حسین لمحات کی۔ آئیے ہم ان پاک ہستیوں کی عظمت، محبت اور قربت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک روشن نمونہ ہے۔ آپ کی پیدائش ہی رحمت بنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل رحمت سے بھرا ہوا تھا، چاہے وہ عبادت ہو، لوگوں سے تعلق ہو یا پیار و شفقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بلند اور قلب بہت نرم تھا۔ جو بھی آپ کے پاس آتا، چاہے غریب ہو یا امیر، مرد ہو یا عورت، آپ کی شفقت سب پر برابر تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں چل رہے تھے کہ ایک غریب شخص رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قریب جا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ غریب شخص نے اپنی پریشانی بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی اور اس کی مدد فرمائی۔ اس چھوٹے سے واقعے میں بھی آپ کی محبت اور انسانیت کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز، روزہ اور عبادت بھی ایک مثال ہیں۔ آپ ہر وقت اللہ کے قرب کی تلاش میں رہتے تھے، لیکن ساتھ ہی آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت پیار اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ آپ کے گھر کا ماحول محبت اور سکون سے بھرا ہوتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سب سے زیادہ ہنسی اور خوشی فاطمہ کے آنے پر ہوتی تھی۔ ایک اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پر سختی نہیں کی۔ ایک دن ایک شخص نے آپ سے غلطی کی تو آپ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کی اصلاح بھی کی بغیر کسی غصے کے۔ یہ رحمت اور صبر کا ایسا نمونہ ہے جو ہمیں آج بھی سبق دیتا ہے کہ حقیقی عظمت کا معیار صرف طاقت نہیں بلکہ محبت اور اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے خاندان کی عزت اور ان کے حقوق کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ کی تربیت میں آپ کی محبت اور رہنمائی شامل تھی۔ آپ کی نظر میں گھر کا ہر فرد اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ تھا، اور اسی وجہ سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی بھی اخلاق، عبادت اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کی اور ان کی زندگی کے حسین لمحات کی۔ حضرت فاطمہ اللہ کی وہ پاک بیٹی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کا حصہ قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا وہ دراصل مجھے ناراض کر چکا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کی عزت اور مقام حضور کی زندگی میں کتنی اہم تھی۔ حضرت فاطمہ کی سادگی اور تقوی مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ آپ دنیاوی زندگی میں بہت کم مال و دولت رکھتی تھیں، لیکن دل اور ایمان میں مالا مال تھیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے گھر کی حالت دیکھی اور فرمایا کہ جنت کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے کھلے ہیں جو دنیاوی آسائش سے زیادہ اللہ کی رضا کی طلب رکھتے ہیں۔ ایک اور حسین واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ اپنے والد کے ساتھ نماز میں شریک ہوتی تھیں اور نماز کے بعد انہیں قرآن کی تعلیم دیتیں۔ آپ کی عبادت اور اللہ کی محبت کا عالم ایسا تھا کہ گھر کے ہر کونے میں نور پھیلا دیتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سب سے زیادہ روشنی اور سکون فاطمہ کے ہونے سے پیدا ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ سخاوت اور خدمت خلق میں بھی بہت مشہور تھیں۔ ایک دن آپ نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا اور غریبوں میں بانٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کی یہ نیکیاں جنت کی خوشبو کی مانند ہیں اور یہ اعمال اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہیں۔
حضرت فاطمہ کا صبر اور حیا بھی بے مثال تھی۔ آپ ہر مشکل اور مصیبت میں صبر سے کام لیتی تھیں اور کبھی بھی اللہ کی رضا کی امید کے بغیر کسی سے شکایت نہ کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت صبر اور حیا کے ساتھ اللہ کی رضا کی راہ اختیار کرے وہ جنت میں اعلیٰ مقام کی مستحق ہوگی۔ آپ کے والد کے ساتھ تعلق اور محبت بے حد گہری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ فاطمہ کے لیے دعائیں فرماتے، ان کی خوشی اور سکون کا خیال رکھتے اور ہر مشکل وقت میں ان کی مدد فرماتے۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے اپنی عبادت اور خدمت سے حضور کو خوش کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں جنت کی خوشبو سے نوازے میری پیاری بیٹی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت علی کی شان اور ان کی زندگی کے حسین لمحات کی۔ حضرت علی نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے عزیز صحابی اور وفادار ساتھی بھی تھے۔ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری کا ہر لمحہ بے مثال ہے۔ آپ کی بہادری کا ذکر تاریخ میں ہر جگہ آیا ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کے بغیر میری امت مکمل نہیں ہے۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کتنی بڑی ہے۔ حضرت علی کی علم و حکمت بھی بے مثال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے صحابہ کو علی کے علم سے رہنمائی لینے کی ہدایت فرماتے۔ آپ کی تقریر اور مشورے میں ہمیشہ انصاف اور تقوی جھلکتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی وہ شخص ہے جو دین کی حفاظت کرے گا اور علم کی روشنی سے لوگوں کو رہنمائی دے گا۔ حضرت علی کی عبادت اور ذکر اللہ کا شوق بھی بہت اعلیٰ تھا۔ آپ راتوں کو عبادت میں گزارتے اور دن میں بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا دل ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور یہی ان کی عظمت کا راز ہے۔ حضرت علی کی سخاوت اور عدل بھی مشہور ہیں۔ آپ ہر محتاج کی مدد کرتے اور انصاف میں بھی کسی کے حق کبھی ہاتھ نہیں کھینچتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کی مانند انسان کم ہی ملتا ہے جو انصاف، علم، شجاعت اور اللہ کی محبت سے یکساں رکھتا ہو۔ اب ہم آتے ہیں ایک ایسے حسین اور دلچسپ واقعے کی جانب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی قربت اور محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک دن صبح سویرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ دروازے پر سلام کرنے لگے لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ سلام کیا مگر اب تک کوئی جواب نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹنے لگے تو اندر سے حضرت فاطمہ کی آواز آئی، یا ابا جان، میں سلام کا جواب دینا چاہتی تھی مگر میں مصروف تھی۔ میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی اور اب وہ دعا قبول ہونے کی خوشبو سے میرا گھر مہک رہا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تمہیں جنت کی خوشبو سے نوازے میری پیاری بیٹی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی عبادت اور اللہ کی محبت کس قدر پاکیزہ اور خالص تھی۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر بھی محبت اور عبادت کا مرکز تھا۔ ایک دن حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے ساتھ مل کر غریبوں کے لیے کھانا تیار کیا اور تقسیم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا اور فرمایا، تم دونوں کی محبت اور خدمت خلق جنت کی خوشبو کی مانند ہے۔ یہ سادہ سا واقعہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ نیک اعمال اور خالص نیت اللہ کی رضا جنت میں مقام پیدا کرتے ہیں۔ ایک اور دل کو چھو لینے والا واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی میں بہت صبر کیا اور دنیاوی آسائش سے کم دلچسپی رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ بیان ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے اور ان کی سادگی، صبر اور عبادت جنت کی خوشبو کی طرح دل کو مہکاتی ہے۔ اسی دوران حضرت علی کی شجاعت اور علم بھی نظر آتا ہے۔ آپ ہر مشکل میں حضرت فاطمہ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور حضور علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اپنے گھر اور اہل خانہ کی حفاظت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علی اور فاطمہ کے گھر میں فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں۔ یہ بیان ہمیں دکھاتا ہے کہ پاکیزگی اور نیک اعمال سے گرا ہوا گھر کتنا مبارک اور محفوظ ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔
حضرت فاطمہ حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت کو یاد کرتے ہوئے ہم ان پاک ہستیوں کی عظمت اور ان کے اعمال کی روشنی میں اپنے دل کو روشن کر سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی عبادت، صبر اور نیک نیتی، حضرت علی کی شجاعت، علم اور عدل، اور حضور علیہ السلام کی رحمت، اخلاق اور محبت سب ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ایمان کی زندگی میں محبت، صبر، خدمت اور تقوی سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان کی محبت اور قربت نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، حضرت فاطمہ کے صبر و عبادت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور حضرت علی کی شجاعت اور علم سے ہماری رہنمائی کرے۔ ہمیں نیک عمل کرنے اور اپنے خاندان میں محبت، سکون اور رحمت پھیلانے والا بنائے۔ یا اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرما، اور ہمیں بھی جنت کی خوشبو سے مہکنے والے اپنے دلوں میں ایمان اور پاکیزگی رکھنے والا بنا۔ یا رب ہماری زندگی میں بھی وہ نور اور رحمت بھیج جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی میں تھی۔ ہماری نیتیں صاف کر، ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور ہمیں آخرت میں ان کے قریب کر دے۔ آمین۔